بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ دو معاملات ہیں جی، شہید ارشد شریف اور اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، اور یہ دونوں مسئلے کافی گھمبیر ہو چکے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا معاملہ بھی اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کا خون رائے گاں نہیں جائے گا، اور ان کا خون جس نے بھی کیا ہے، جو بھی قاتل ہے، وہ ضرور منظر عام پہ آئے گا۔ دو تین باتیں، پہلے شہید ارشد شریف اور اس کے بعد پھر اعظم سواتی صاحب، کیونکہ دونوں خبریں امپورٹنٹ ہیں۔ شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو کمیشن بنایا گیا تھا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا، عبدالشکور پراچا صاحب ریٹائرڈ جج لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کمیشن بنایا تھا، مجھے مقرر کیا تھا، لیکن میں اس کی تحقیقات کرنے سے معذرت خواہ ہوں، اور چونکہ بینچ پر یہ تحقیقاتی کمیشن، انکوائری کمیشن پہ اعتراض بھی ہو چکا ہے، شہید ارشد شریف کی والدہ کا اعتراض ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کمیشن ابھی بنا نہیں ہے، اور اس کمیشن کا ایک ممبر جو ہے وہ آلریڈی کینیا بھی ہوا ہے، اور اس نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں، یہ بھی اصول کے خلاف ہے۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ اس کمیشن میں صحافی برادری کا بھی کوئی اہم رکن ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے کہ چونکہ اب پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ چکے ہیں کہ وہ فل کورٹ بنا کے اس کی تحقیقات کرے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ شہید ارشد شریف کے معاملے کی تحقیقات کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر یہ بات کہہ چکے ہیں تو پھر تو اس کمیشن کا کوئی جواز ہی باقی نہیں بچتا، لہٰذا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کو تھوڑی سی سنا ہے کہ ڈانٹ پڑی ہے، ڈسپلیئر شو کیا ہے، چلیں کم از کم یہ اگر آپ کہیں تو ڈسپلیئر شو کیا ہے، میکسیمم کہیں تو ڈانٹ پڑی ہے کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا پریس کانفرنس میں بیٹھے بیٹھے۔ لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے سوچ سمجھ کر یہ اناؤنس کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہی عمران خان کے قاتلانہ حملے میں ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی شہید ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں ان کا یا ان کی حکومت کا کوئی دور دور تک واسطہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اس میں انوالو نہیں ہیں تو پھر ہم اپنا منہ کالا کیوں کروائیں۔ لہٰذا انہوں نے کل پریس کانفرنس میں بہت طویل گفتگو کرتے 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 درمیان میں یہ بات کر دی تھی، کنوے کر دی تھی کہ جناب میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے دو تین معنی بڑے کلیئر تھے، جو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ شہباز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ ان دونوں واقعات کی تحقیقات ہوں، لیکن پنڈی والے نہیں چاہتے، اور یہ کیوں نہیں چاہتے یہ اب ظاہر ہے۔ اب اس میں انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے سارے کارڈ اوپن کر دیے، سارا کھیل اوپن کر کے رکھ دیا، تو یہ یہاں پہ تھوڑی سی تلخی ایک چل رہی ہے کہ آپ نے کیوں ایسا کر دیا۔ اور دوسری جانب چیف ارشد شریف کی والدہ نے خط لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ابھی تک اس خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ والدہ نے، شہید ارشد شریف کی والدہ نے خط میں، پہلے شہید ارشد شریف کا خط تھا، اب ان کی والدہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، اور ان کی والدہ منتظر ہیں۔ اور پھر آج ہی کے دن تحقیق لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس بھی ہے جی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جائے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اس کو لنگر آن کرتی ہے یا ارجنٹلی، کیونکہ ان کا حق ہے، شہید ارشد کی والدہ کا، ان کے لواحقین کا حق ہے کہ ان کے بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کو دی جائے، لیکن نہیں دی جا رہی، اور نہ پولیس دے رہی ہے نہ ڈاکٹر دے رہے ہیں۔ اس سے مزید شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اندر سے ہی مخبری ہو چکی ہے، اندر سے ہی مخبری ہوئی ہے، اور کیونکہ اندر سے مخبری ہونے کے بعد ہی شہید ارشد کی والدہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہیں۔ مبینہ طور پہ اطلاع یہ ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ فوری پوسٹ مارٹم رپورٹ شہید ارشد کی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ یہ اطلاع ملی ہے ان کی والدہ کو، تو ہی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ اب یہ کیس سنیں گے جسٹس
عامر فاروق صاحب، اور وہ مستقبل کے نہیں بلکہ مستقبل قریب کے وہ نامینیٹ ہو چکے ہیں بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو ان کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سیٹ جو ہے وہ چھوڑی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور وہ پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ، یعنی کہ پہنچنے والے ہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو کیا وہ اعتماد کا لیول جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں؟ عوام اعتماد بہت کرتی تھی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب پہ، اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے کیسز میں، عام آدمی کے کیسز میں وہ بہت زیادہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بہت آگے تک گئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے فیصلے دیے ہیں بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو جسٹس عامر فاروق صاحب پہ بھی اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں جی شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں، پھر ان کی تحقیقات کا بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اور جو تحقیقات رپورٹس آ رہی ہیں اب تک جے آئی ٹی جو گئی ہوئی تھی اس کے مطابق یہ واقعتاً پراسرار قتل ہے، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن پراسرار قتل ہی اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ یہ بھی جو عینی شاہد ہیں، جو رپورٹرز وہاں پہ گئے ہوئے ہیں نیروبی، اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوا نیروبی سے بہت آگے یہ واقعہ ہوا ہے، ایک گاؤں نما جگہ ہے، تو وہاں پہ جو عینی شاہد ہیں دیہاتی، انہوں نے بھی کچھ مشکوک سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا ہے کہ بالعموم یہاں پہ کوئی پولیس نہیں آتی، یہ پرامن علاقہ ہے، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوتی، لیکن گھات لگا کے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور گھات لگا کے ہی مارا گیا ہے۔ لیکن جس طرف سے توقع کی جا رہی تھی ارشد شریف صاحب نے آنا ہے، اس طرف سے ان کی گاڑی نہیں آئی تھی بلکہ دوسری طرف سے آ رہی تھی، تو یہ ایک اور پراسرار ہے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق جو نیروبی سے ہماری ٹیم جس نے ابتدائی تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق وہ شاید یہ کہیں ریکمینڈ کریں کہ خرم اور وقار دونوں کو پاکستان لایا جائے اور انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ خرم اور وقار آتے ہیں، لا پاتے ہیں یا لائے جا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں، کراچی کے مقیم ہیں۔ یہ از خود اب معمہ کس طرف جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن شہید ارشد شریف کا خون میرا ایمان ہے کہ رائے گاں بھی نہیں جائے گا، اور اس کے قاتل جو ہیں وہ چھپے بھی نہیں رہ سکیں گے، وہ ضرور منظر عام پہ ان کو لایا جائے گا اور قانون ہی لے کے آئے گا، اور قدرت کا قانون لے کے آئے گا۔ بہرحال دوسرا کیس ہے جی اعظم سواتی صاحب کا۔ اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے زیر انتظام بلڈنگ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہاسٹلز ہیں اس میں اعظم سواتی صاحب نے قیام نہیں کیا، بلکہ یہ بلوچستان گورنمنٹ کی جوڈیشل اکیڈمی ہے، یعنی بلوچستان ہائی کورٹ کے انڈر ہے یہ اکیڈمی، یہ سپریم کورٹ کے زیر انتظام نہیں ہے، نہ زیر کنٹرول ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے ٹیکنیکلی، لیکن بات یہ ہے جی کہ یہ معاملہ اس وقت حدود کا نہیں ہے، بصد احترام آنریبل چیف جسٹس صاحب سے اور آنریبل ججز صاحب سے، یہ حدود کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کس کی حدود میں ہے کس کی حدود میں نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حدود میں پورا پاکستان ہے، پورا پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سارے پاکستان کے عوام کی 22 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے، 22-24 کروڑ سب کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے، اور نہ صرف انسانوں کی، شہریوں کی، بلکہ سرزمین پاکستان میں موجود جانوروں کے حقوق کی بھی محافظ ہے اعلیٰ عدلیہ، اور اسی کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بلوچستان ہائی کورٹ کے انڈر ہے اگر بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی، تو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے، ان کے پاس وسیع اختیارات ہیں، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے، اور اس کا سو موٹو نوٹس لے سکتی ہیں، کیونکہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے اعظم سواتی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین، سینیٹر، سول سوسائٹی کے لوگ، وکلاء اور دیگر لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہ دھرنا ڈیلی کی بنیاد پہ ہوگا، ڈیلی ہوگا، میڈیا کور کرے گا، انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا، کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے
یہ ایسا ایشو ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ لگ چکی ہیں کہ ہم اتنے ظالم لوگ ہیں۔ یہ ساری جو کچھ اعظم سواتی صاحب بیان کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ درست ہے تو ہم اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خواتین کی، میاں بیوی کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو میڈیا کو بھیجتے ہیں اور پھر وائرل کرتے ہیں، بے لباس کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی آگے تک جا چکا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں تو اس وقت بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے مکمل طور پہ، وہاں پہ تو جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن آپ عالمی ذرائع ابلاغ کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری خبریں مل جائیں گی۔ اس وقت انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں تمام کی تمام پاکستان پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اپنی رپورٹس بھی دے رہے ہیں اور ان انسیڈنٹس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ خواہ وہ یورپ کا ہو، مغربی ممالک کا ہو، یا پھر امریکہ کا ہو، اور افریقہ کا ہو، مڈل ایسٹ کے ہوں، تمام کے تمام اخبارات ان کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ ذرا میں اتنا کہوں گا کہ سفارت خانوں کا ذرا چکر لگائیں، اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کا چکر لگائیں کہ وہاں پہ غیر ملکی سفارتکار جو ہیں وہ کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایسی بدترین حالات تو ہمارے ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اب اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو آپ غیر محفوظ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اعظم سواتی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اعظم سواتی صاحب کے معاملہ اگر یہ 100% سچ ہے تو پھر بہت ہی بھیانک ہے۔ بہرحال ایک اور خبر آپ کو جاتے جاتے دے دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ مولانا ہیں ماشاءاللہ، باذوق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ انڈین فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور انڈین فلموں کے دل دادا ہیں، اور ان کے پسندیدہ اداکار سلمان خان اور شاہ رخ خان ہیں، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھری پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سلمان خان اور شاہ رخ خان کی اداکاری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ بہت اچھی اداکاری کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کے مانے ہوئے اداکار ہیں جی بالی ووڈ کے، شاہ رخ خان اور سلمان خان، اور لیکن مولانا نے عمران خان صاحب کو ان سے بھی بڑا اداکار قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا فلمیں دیکھتے ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھی اداکاری کیا ہوتی ہے اور بری اداکاری کیا ہوتی ہے۔ تو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔